السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ جناب، سلام کا جواب دے رہے ہیں یا تلاوت فرما رہے ہیں؟ چودھری صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو۔ اچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، بخیر ہوں، مگر لڑکے کی شادی ہے، بنا بری کچھ مشغول ہوں۔ کیا خوب زیب و زینت اور آرائش کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ شادی کی تمام رسومات ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اتنی مشغولیت بڑھ گئی ہے۔ جی حضرت، شادی تو بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام سے کی جا رہی ہے، جس میں روزانہ محلہ کی بہو بیٹیاں خوب جھوم جھوم کر گانے گاتی اور بجاتی اور اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو شریعت کی مکمل خلاف ورزی اور یہ فخری جملے۔ چودھری صاحب، اپنے گھر سے یہ گانے بجانے جلد بند کروائیے اور عورتوں کو پردہ نشی کیجیے، اور یہ بات بھی ذہن کی تختی پر منقش کر لیجیے کہ جس طرح عورت سراپا پردہ ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ یہ گانے بجانے تو دور، حتیٰ کہ عورتوں کے لیے نماز میں جہرن قرات بھی ممنوع ہے۔ بہرکیف آپ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے والدین سے جہیز بھی خوب لینا دینا ہے۔ مولانا صاحب بالکل نہیں، آپ یہ سراسر غلط بول رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کوئی چیز بھی نہیں طلب کی ہے، بلکہ دستور زمانہ کے تحت برادر صاحب نے خود کچھ ساز و سامان دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر تو نقد کیا جیب گرم ہوئی ہوگی؟ زیادہ نہیں، بس صرف 5 لاکھ روپے جو ہمارے اپنے لڑکے کی تعلیم اور پرورش پر خرچ ہوئے ہیں۔ صرف اتنا لینا تو کوئی برا نہیں، بس صرف 5 لاکھ روپے۔ ماشاء اللہ، کیا دین سے بیزاری ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ لڑکے کے والدین پر، اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہے، انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی شادی اچھے اور دیندان گھرانے میں کرے۔ پھر تو یہ شادی کرنا آپ پر واجب ہے، اس پر مزید رقم لینا یہ تو رشوت ہو گیا چودھری صاحب۔ مولانا صاحب، آپ اس طرح بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کریں، میں نے کسی سے کوئی رشوت نہیں لیا کہ آپ مجھ پر یہ الزام ڈال رہے ہیں۔ بس اب میں چلتا ہوں، اس الزام کی مجلس میں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا ہوں، اور آپ سے 1 سیکنڈ کوئی گفتگو کر سکتا ہوں۔ چودھری صاحب ٹھہریے، ذرا ایک بات بھی سن لیجئے، اس طرح خفا ہو کر پیجامہ سے باہر نہیں ہوئیے۔ یہ رشوت نہیں تو کیا ہے؟ وہ کام جو آپ پر واجب ہے، پھر بھی اس پر روپیہ کا مطالبہ کرنا۔ آپ خود اگر کسی محکمہ میں جاتے ہیں جہاں کام کرنے کے لیے حکم متعین رہتے ہیں، لیکن وہ بغیر روپیہ لیے کام نہیں کرتے تو آپ اسے رشوت کہتے ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ جی وہ تو صراحتاً رشوت ہے، اس کی رشوت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو جب آپ اپنے لڑکے کی شادی کرنا واجب ہی ہے، پھر اس پر رقم لینا یہ رشوت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس رشوت پر حدیث میں وعید آئی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رشوت جو تلک کے نام سے پھیل رہی ہے، ایسی وبا ہے جس سے معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ رہا ہے چودھری صاحب۔ حضرت جہیز و تلک میں تو ساری دنیا ملوث ہے، ایک ہم بھی صحیح۔ افسوس، صد افسوس، اب جیسے حریص لوگوں نے ہی تو سوسائٹی کا وقار خراب کر دیا۔ آج کی معاشرہ کی اتنی دوشیزہ ہے، کہیں رمینہ تو کہیں سفینہ، کہیں شبانہ تو کہیں افسانہ، بے انتہا حسن و جمال کے باوجود بن بیاہی بیٹھی ہے۔ ان کے والدین شب و روز اسی فکر میں بسر کر رہے ہیں، اور آج ان دوشیزاؤں معاشرے کی روحیں اس کی معاشرے سے پکار کر کہہ رہی ہے خدا را رحم کھاؤ، ظلم و بربریت کی راہ ترک کرو، عورتوں کے وقار کو سمجھو، زمانہ جاہلیت کی طرح سنگ دل نہ بن جاؤ۔ چودھری صاحب، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ان معصوم کی آہ کی زد میں نہ آ جائیں۔ جی حضرت، ہمارا دل بھی دھڑکنے لگا، واقعی لڑکیاں قابل رحم ہیں۔ اب آپ جو بھی فرمائے اور جو بھی حکم کریں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ اپنے لڑکے کے اس دوازی زندگی زرخرید غلام بنا کر نہیں، بلکہ قرآن کے حکم الرجال قوامون علی النساء کے تحت اور نواب کی حیثیت سے زندگی بسر کروانا چاہتے ہیں تو اپنے لڑکی کی شادی بنا جہیز و تلک شرعی شادی کیجیے۔ شرعی شادی کس طرح ہوتی ہے مولانا صاحب، ذرا روشناس کریے۔ شرعی شادی نہایت سہل اور آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور بلا جہیز و تلک اور بغیر ادائیگی رسومات اپنی بہو کو گھر لے آیا جائے۔ جہیز وغیرہ تو غیر اسلامی رسومات ہے جس نے مسلمانوں کے گھروں میں آج اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے چودھری صاحب۔
جی حضرت سمجھ میں آ گیا، ابھی جاتا ہوں اور شادی کی تمام رسومات ختم کر کے اپنے لڑکے کی شرعی شادی رچاؤں گا، اور آئندہ بھی اپنے تمام لڑکوں کے بغیر جہیز و تلک کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ خدا کا فضل ہے کہ آپ کو اس نے توفیق دی۔ اب اچھا اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں چودھری صاحب۔ ٹھیک ہے حضرت، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جب آپ رشوت